ایک بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ مصیبت انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہے، تکلیف انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہے، بے برکتی انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہے، انسان کی زندگی تنگ کیوں ہو جاتی ہے، انسان کبھی کبھی بے روزگار بیٹھ جاتا ہے، انسان کبھی کبھی جھگڑا فساد دکھ تکلیف کی زندگی میں پریشان ہوتا ہے، آخر زندگی میں اس طرح کی تکالیف اور دکھ اور بے برکتی کیوں آتی ہے؟ بھائی کا ایک سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے اس سلسلے میں اس کا جواب ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں اس کا جواب کیا دیا۔ آج سے 1442 سال پہلے ان سوالوں کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ ایک سورہ شورى آیت نمبر 30 اور نمبر 2 سورہ روم آیت نمبر 41۔ آپ کو موقع ملے آپ جا کے کھول کے پڑھ لیں، دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سوالات کا جواب دے چکے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ گناہ کے بعد ان کی زندگی میں دکھ، ان کی زندگی میں تکلیف، ان کی زندگی میں بے برکتی، ان کے زندگی، یہ سب بات میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اور درس کی ہی سلسلے میں بھائی نے جو سوال پوچھا ہے بہت مہم سوال پوچھا ہے، تو انسانی زندگی جو بے برکتی تکلیف اور ان کے زندگی میں کوئی بھی کٹھنائی یا کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کے 41 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، زمین آسمان کہ آسمان کے نیچے زمین میں فساد فساد فساد، آج چاروں طرف فتنہ و فساد جو برپا ہو رہا ہے، کبھی مسلمانوں پر، کبھی یہاں کے مسلمان، کبھی وہاں کے مسلمان، کبھی انڈیا کے مسلمان، کبھی پاکستان کے مسلمان، لگ بھگ پوری دنیا کے مسلمان آج پریشان گئے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ ان کے برہات کی برائیوں کی برائی ہے، ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آپ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی زندگی ملے، خوشگوار زندگی ملے، سکون والی زندگی ملے، تو آپ اور ہمیں برائی چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی ہماری زندگی خوشحالی زندگی ممکن ہے۔ بہت اہم سوال بھائی نے پوچھا، اور اس سوال کے ذریعے سے میں نے آپ تک یہ قرآن کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسانی زندگی میں، ان کے دکھ تکلیف بے برکتی جھگڑا فساد کیس مقدمہ اور مسلمانوں کے حقوق نہیں ملتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نماز چھوڑی ہے، ہم نے روزہ چھوڑا ہے، ہم نے جھوٹ کو اپنایا ہے، ہمارے شادی بیاہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لباس آج اسلامی طریقے پر نہیں ہے۔ آج بال کاٹتے ہیں، دیکھتے ہیں مسلمان کے آج جو شباب نئے نسل کے لوگ ہیں جو بال کاٹتے ہیں، یہ بال کاٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح کے بال کاٹنا، یہاں سے کاٹ رہے ہیں اور ادھر سے ہپی کاٹ پتہ نہیں کیسے چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ مسلمان اپنا رہے ہیں۔ لیکن مسجدیں دیکھو، مسجدیں خالی ویران پڑی ہوئی ہے۔ آج مسجدیں بنانا فخر سمجھتے ہیں، اور مسجد بڑی خوبصورت، ہر گاؤں میں ہر شہر میں بڑی سے بڑی مسجد اور خوبصورت مسجد، رنگ چنگ ایک دم ٹپ ٹاپ بنائے رکھے ہیں، لیکن نمازی سے مسجد بالکل خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجد بنا کے فخر نہ شروع کر دیں۔ آج مسجدیں بڑی بڑی مسجدیں، عالیشان مسجدیں، دو منزلہ 3 منزلہ، لیکن نمازی صرف جمعہ کے دن 2 رکعت کے لیے، باقی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے۔ رب کی رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ جتنی بھی مصیبت آج مسلمانوں پر ہے ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا کلام کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں، گناہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور رب کی طرف رجوع ہو جائیں، نہیں تو ہماری زندگی میں دکھ تکلیف آتے رہے گی۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ بإذن اللہ اگلے جو ہم درس آپ کے سامنے رکھیں گے
سامنے مہینہ ہے، مہینہ کے مناسبت سے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے۔ شعبان میں جو خرافات، جو بدعات، جو حلوہ پوری اور جو ان کے سلسلے میں من گڑھت باتیں جو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں حدیث و قرآن کی روشنی میں شعبان کی فضیلت یا شعبان میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلا درس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔